پچھلے کچھ سالوں میں کئی بار اسلام کے دشمن اور اس کو بدنام کرنے والے لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نعوذ باللہ تہمت لگا کر، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کارٹون بنا کر، یا کبھی قرآن کو جلا کر۔ حال فی الحال میں سویڈن میں ایک شخص نے قرآن شریف کو جلانے کی گستاخی کی ہے۔ ایسے میں جب اس طرح کی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سب کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا انہیں یوں ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو لے کر عالموں کے دو نظریے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسلامک ملک میں رہتے ہیں اور اگر وہاں کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف کورٹ میں کیس کرنا چاہیے، پھر کورٹ اس کو اسلامک شرعی قانون کے حساب سے سزا دے گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسلامک ملک میں رہتے ہیں اور یہ گستاخی کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والے شخص نے کی ہے، جیسے کہ ہم اگر پاکستان، افغانستان، عرب یا کسی بھی اسلامک ملک میں رہتے ہیں اور کسی یورپین کنٹری کا کوئی شخص یہ گھنونی حرکت کرتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے اور پھر اپنے ملک کے حکمرانوں یعنی لیڈرز پر دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ اس کی ورلڈ لیول پر مذمت کریں۔ لیکن اگر ہم کسی غیر اسلامک ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں اس مسئلے میں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں اس مسئلے کی پرسکون طریقے سے سوشل میڈیا پر مذمت کرنی چاہیے اور کسی بھی طرح کے جلوس نکالنے یا دوسرے مذہب کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کہیں جہالت میں آ کر یہ تمہارے اللہ کو بھی برا بھلا نہ کہنے لگیں۔ اس لیے وہ لوگ جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس طرح کے معاملوں میں حکمت سے کام لیں، کیونکہ اسلام کے دشمن قیامت تک اس طرح کے ناپاک کاموں میں لگے رہیں گے، لیکن وہ اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ غلبہ ہمیشہ اسلام کا ہی ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دین سے جڑے کسی بھی سوال کے لیے آپ ہمارے ای میل ایڈریس ask@thenobelprophet.com پر میل کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ www.thenobelprophet.com پر وزٹ کر سکتے ہیں۔